اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا وصیت نامہ مکتوب نمبر 31 نہج البلاغہ میں امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے نام، اس میں بات ہو رہی تھی ہماری اور ہم اس کی تفسیر میں یہاں پہنچے تھے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں فَإِنِّي أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ أَيْ بُنَيَّ وَلُزُومِ أَمْرِهِ وَإِمَارَةِ قَلْبِكَ بِذِكْرِهِ وَالْإِعْتِصَامِ بِحَبْلِهِ وَأَيُّ سَبَبٍ أَوْثَقُ مِنْ سَبَبٍ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ إِنْ أَنْتَ أَخَذْتَ بِهِ أَحْيِ قلبک بالموعظۃ وامتہ بالزہادہ وقوہ بالیقین ونورہ بالحکمہ ودللہ بذکر الموت وقررہ بالفناء وبصرہ فجائع الدنیا وحذرہ صولۃ الدہر وفحش تقلب اللیالی والایام واعرض علیہ اخبار الماضین وذکرہ بما اصاب من کان قبلک من الاولین وسر فی دیارہم وآثارہم فانظر فیما فعلوا اما انتقلوا وأین حلوا ونزلوا فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا ديار الغربة وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم۔ پہلی وصیت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے تقوی کی بیان فرمائی ہے۔ اوصیک بتقوی اللہ اے بنیا، اے پیارے فرزند، آپ کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ واللزوم امرہ، اور امر الہی کی پابندی کی وصیت کرتا ہوں۔ وامارۃ قلبک بذکرہ، اور ذکر الہی سے اپنے دل کی آبادی اور آبادانی کی وصیت کرتا ہوں۔ والاعتصام بحبلہ، اور اللہ کی رسی سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا، اس کی وصیت کرتا ہوں۔ وَأَيُّ سَبَبٍ أَوْثَقُ مِنْ سَبَبٍ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ إِنْ أَنْتَ أَخَذْتَ بِهِ، اور تیرے اور اللہ کے درمیان جو سبب اور رابطہ اللہ نے برقرار کیا ہے، اس سے بڑھ کر تیرے لیے قابل اعتماد کوئی اور وسیلہ و کوئی اور سبب و ذریعہ نہیں ہے اگر تو نے اسے اپنایا۔ احیِ قلبک بالموعظہ، اپنے دل کو وعظ و موعظہ کے ذریعے زندہ رکھ۔ وامتہ بالزہادہ، اور زہد کے ذریعے اس دل کو مار دے۔ وقوہ بالیقین، یقین کے ذریعے دل کو مضبوط کر، قوت عطا کر۔ وَنَوِّرْهُ بِالْحِکْمَةِ، اور حکمت کے ذریعے اس کو منور کر، نورانی کر۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے بنیا، اے فرزند، اپنے دل کو حکمت کے ذریعے نورانی کر، منور کر اپنے دل کو۔ اب یہ وصیت نامہ امیر المومنین علیہ السلام کا تمام انسانیت کے نام ہے۔ تمثیلی طور پر خطاب بیٹے کو ہے، فرزند کو ہے، لیکن ایک انسانی تربیتی منشور ہے مکمل
الہی منشور کہ کس طرح ایک انسان کو اپنے آپ کو اللہ کے نظام کے مطابق، اللہ کی ہدایت کے مطابق کیسے بنانا چاہیے۔ تربیت کا وہ حصہ جو انسان کے اپنے ذمہ ہے، جسے خود انسان نے اپنانا ہے، وہ پورا منشور تفصیل کے ساتھ امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ بظاہر خطاب بیٹے کو ہے، لیکن حقیقتاً تمام انسانیت کے لیے ہے۔ ہر انسان جو بھی چاہتا ہے اپنے آپ کو ایک اعلیٰ شخصیت بنائے، ایک بڑھیا شخصیت بنائے، ایک اعلیٰ قدروں پہ فائز شخصیت اپنی بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ منشور ہے۔ واعظ کے ذریعے سے دل کو زندہ رکھنا ہے، اور ذہادت کے ذریعے وہ چیزیں جو شخصیت کے لیے عیب ہیں، جو شخصیت کے لیے نقصان دہ ہیں، ان سے بے رغبتی اختیار کرنی ہے، اور ان کی چاہت کو دل میں ختم کرنا ہے، مٹانا ہے، اور یقین کی قوت سے دل کو مضبوط کرنا ہے۔ وَنَوِّرْهُ بِالْحِکْمَةِ، حکمت کے ذریعے اس کو نورانی کرنا ہے۔ یہ بہت اہم پہلو ہے۔ ظلمت اور نور، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، انسان کے مختلف شعبۂ زندگی کے لیے ان کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اگر درس تفسیر کی پیگیری کر رہے ہوں آپ فرضاً، تو وہاں اس کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے، چونکہ انسان کو با اختیار بنایا ہے، اللہ نے ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے، وہ شعور دیا ہے۔ یہ تین چیزیں انسان کو ہدیہ کی گئی ہیں، مخصوصاً انسان کے لیے، جو باقی مخلوقات میں نہیں ہیں، اور ان تینوں کو اللہ تعالیٰ نے ملحوظ رکھا ہے انسان کے ہر معاملے میں۔ ہدایت میں بھی ملحوظ رکھا ہے کہ انسان کا اختیار محفوظ رہے، ایسی ہدایت نہ ہو جس میں انسان کا اختیار ہی ختم ہو جائے، اور انسان کی سزا و جزا میں بھی انسان کا اختیار ملحوظ رکھا ہے، کہیں بھی انسان کے اختیار کی نفی نہیں ہونے دی۔ اور انسانی اختیار کی بحالی کا قانون یہ ہے کہ ہمیشہ انسان ایک سے زیادہ راستوں میں رکھا جائے، یعنی آپ کے بقول کہ ایک سے زیادہ آپشن انسان کے پاس ہوں، تاکہ انسان کو صاحب اختیار مانا جائے کہ اختیار رکھتا ہے، ورنہ ایک ہی راستہ بنا کے انسان کے سامنے رکھ دیں اور اس کے علاوہ نہ آگے جانے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ ہو، نہ دائیں جا سکتے ہوں، نہ بائیں جا سکتے ہوں، نہ واپس پلٹ سکتے ہوں، اور پھر ہم انسان کو کہیں کہ آپ کو اس ایک راستے پہ اختیار ہے۔ کس قسم کا اختیار ہے؟ اختیار تو یہ ہے کہ آپ کو ایک یہ راستہ دینا چاہیے تھا، ایک اور بھی، کم از کم ایک اور راستہ رکھتے، پھر میں دونوں میں سے ایک کو چن لیتا، ادھر جانا ہے مجھے یا ادھر جانا ہے۔ اور یہی کیا اللہ تعالیٰ نے، انسان کو پیدا کیا، اختیار دیا، شعور دیا، ارادہ دیا، اور پھر انسان کے سامنے راستہ رکھا، ایک راستہ ہدایت کا رکھا اور ایک راستہ گمراہی کا، ضلالت کا رکھا، اور دونوں راستے یکساں طور پر انسان کی دسترس میں قرار دیے، دونوں کے بارے میں آگاہی بھی دے دی، شعور بھی دے دیا، علم بھی دے دیا، تفصیل بتا دی کہ ہدایت کے راستے کا انجام یہ ہے، گمراہی کے راستے کا انجام یہ ہے۔ اور دوسری طرف سے ان راستوں کو طے کرنے کے لیے، ہدایت کا راستہ طے کرنے کے لیے ایک بہت اہم بنیادی چیز اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے، اور وہ ہے نور، کہ انسان نور کے بغیر ہدایت نہیں پا سکتا۔ نور بنیادی ضرورت ہے۔ ہم اسی محسوس نور سے، حسی نور جو آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، اسی کو مثال قرار دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور یہ زمین پیدا کی، اس زمین کے اندر سب کچھ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ سب کچھ جو زمین پہ ہے اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں آنکھیں دیں اور باہر نور پیدا کیا، روشنی پیدا کی۔ اگر روشنی ہو، ہماری آنکھیں نہ ہوں، تو بھی ہم اس ساری کائنات کو، اس جہان کو
اس کی خوبصورتی زیبائی کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اگر نور ہو آنکھیں نہ ہوں، آنکھیں ہوں نور نہ ہو، تو اس صورت میں ہم کچھ بھی نہیں دیکھ پاتے۔ اور نور کے موقع پر بھی خداوند تبارک و تعالیٰ نے نور کے مقابلے میں انسانی آزادی اور انسانی اختیار کو ملحوظ رکھتے ہوئے نور کے مقابلے میں ظلمت کو رکھا ہے، تاریکی کو رکھا ہے، اور انسان کے لیے ہدایت کو نور سے منسلک کر دیا ہے کہ ہدایت کا راستہ نور کی روشنی میں نور سے پتہ چلے گا۔ اور نور کے ذریعے روشنی اور روشنی کے ذریعے حقیقت کو دیکھنا، اس کے لیے انسان کو صلاحیت دے دی ہے، بصارت کی صلاحیت دی ہے۔ بس یہ ترتیب ہدایت کی اس طرح سے اللہ نے بنائی ہے کہ انسان بنایا ہے، انسان کو صلاحیتیں دی ہیں، اور انسان کے لیے راستہ مقرر کیا ہے، اس راستے کے لیے روشنی بنائی ہے۔ لہٰذا اب ایک انسان نے اگر ہدایت پانی ہے تو اسے دو چیزوں کی اشد ضرورت ہے، ایک دیکھنے کی صلاحیت، اور دوسرا نور، روشنی، جس کی ضیاء میں یہ دیکھ سکے، انسان حقائق کو دیکھ سکے۔ اگر نور بجھا دیں کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا، یا آنکھ پھوڑ دیں انسان کی تو بھی کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا انسان۔ اور یہ دونوں چیزیں، انسان کی صلاحیت اور انسان کے لیے روشنی، یہ صرف محسوسات میں نہیں ہے، یعنی آنکھ تنہا چیز نہیں دی دیکھنے کے لیے، اور یہ نور جو سورج سے یا بلب سے ہم لیتے ہیں، برق سے، نور اسی میں منحصر نہیں ہے، یہ سب سے نچلے درجے کا کمزور ترین روشنی ہے۔ یہ ایسی روشنی ہے کہ جس کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ خالص روشنی نہیں ہے، اس کے اندر کچھ ظلمت بھی ملی ہوئی ہے، تاریکی بھی ملی ہوئی ہے۔ اس لیے کہ یہ روشنی جو ہمیں دکھاتی ہے چیزیں، یہ صرف ہمیں رنگ دکھاتی ہے۔ یہ روشنی، اس روشنی کا، سورج کی روشنی، بلب کی روشنی، یا جو بھی روشنی ہم جہاں سے حسی محسوس روشنی ایجاد کرتے ہیں، صرف رنگ دیکھتے ہیں، کلر دیکھ سکتے ہیں ہم۔ رنگ کے علاوہ یہ نور کسی چیز کو نمایاں نہیں کر سکتا، کسی چیز کو نہیں دکھا سکتا۔ صرف جو رنگین چیز ہے اس کا رنگ نظر آتا ہے۔ اگر یہ جسم ہو، رنگ نہ ہو، جیسے شیشہ ہے، اگر اس میں رنگ نہ ہو، کوئی داغ دھبا نہ ہو، وہ شیشہ نظر نہیں آتا، آپ کو اپنی اینک کا شیشہ نظر نہیں آتا، صاف شفاف شیشہ کھڑکی کا آپ کو نظر نہیں آتا۔ یا ہوا، آکسیجن جو آپ سونگھتے ہیں، لیتے ہیں، یہ موجود ہے لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتی، چونکہ صاف ہے، شفاف ہے، رنگین نہیں ہے۔ بس یہ نور بہت ہی تھوڑی مدد کرتا ہے ہماری، یہ روشنی، حسی روشنی، رنگ دکھاتی ہے ہمیں یہ روشنی، اور رنگوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں دکھا سکتی۔ جس چیز پہ رنگ نہیں، اگر یہ نوٹوں پہ رنگ نہ ہو آپ کو نظر نہیں آ سکتے، اگر یہ دیواروں پہ رنگ نہ ہو ہمیں نظر نہیں آئیں گے۔ نور کچھ بھی نہیں کر سکتا، صرف رنگ دکھاتا ہے، اور وہ بھی صرف آنکھ کو دکھاتا ہے۔ انسان کے اندر کان بھی ہیں، انسان کی زبان بھی ہے، انسان کے اندر چھونے کی صلاحیت بھی ہے، انسان کا سونگھنے کی حس بھی ہے، انسان کی چکھنے کی حس بھی ہے، یہ سب کچھ انسان کے پاس ہے، لیکن روشنی ہمیں صرف آنکھ کو مدد دیتی ہے، وہ بھی رنگ دیکھنے میں۔ تو دو طرف سے یہ روشنی محدود ہوگی بہت ہی، ایک آنکھ کو دکھائے گی اور دوسرا صرف رنگ دکھائے گی۔ اگر ہم رنگ کے علاوہ کوئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں، وہ روشنی کوئی مدد نہیں کر سکتی، اور رنگ کے علاوہ اگر کوئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں، آنکھ ہماری مدد نہیں کر سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے، چونکہ حقائق تو رنگوں میں منحصر نہیں ہے نا، حقائق تو رنگ سے بڑھ کر ہیں۔ مثلا سب سے بڑی حقیقت تو یہ جسم ہے جن کے اوپر رنگ چڑھا ہوا ہے۔ رنگ تو اس کے اوپر ایک تہ لگی ہوئی ہے، ہم نے خود چڑھائی ہے، اور رنگ بدل بھی دیتے ہیں ہم چیزوں کا۔ اصل تو وہ نیچے جسم ہے موجود جس کے اوپر یہ رنگ ہے، وہ کپڑا ہے جس کے اوپر یہ رنگ ہے۔ تو اگر بے رنگ ہو جائیں یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں دکھائی دیں گی، یہ نور بھی کسی کام نہیں آتا، یہ آنکھ بھی کسی کام نہیں آتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حقائق، رنگ کے علاوہ جو حقائق ہیں، اور زیادہ حقائق وہ ہیں جو رنگ کی نہیں ہیں، قبیل سے نہیں ہیں، رنگ کے شعبے سے نہیں ہیں، دیگر شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں،
ان حقائق کو بھی سمجھنے کے لیے، مثلا جیسے کھانا پکا ہے، اس کا ذائقہ ہے، یہ نور کوئی مدد نہیں کرتا ہماری ذائقہ سونگھنے میں یا ذائقہ تشخیص دینے میں، اس کے لیے الگ اللہ تعالیٰ نے حس دی ہے۔ اسی طرح آوازیں ہیں، نور روشنی کوئی مدد نہیں دیتی ہمارے آواز سننے میں، روشنی صرف رنگ دیکھنے میں ہماری مدد کرتی ہے، اس کے لیے حس بھی الگ ہے اور طریقہ کار بھی الگ ہے۔ تو حقائق سارے روشنی کے ذریعے ہم دیکھ پائیں گے، سمجھ سکیں گے۔ یہ روشنی جو ہے یہ صرف رنگ دکھاتی ہے، باقی حقائق کے لیے کیا قانون ہے، ان کے لیے بھی قانون یہی ہے۔ ان کے لیے بھی دو چیزوں کی ضرورت ہے، نور کی روشنی کی، اور دوسرا انسان کی دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت کی۔ ایک طرف سے اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، دل دیا ہے سمجھنے کے لیے، سوچنے کے لیے، دوسری طرف سے روشنی بنائی ہے کہ وہ حقائق بھی جو آپ نے عقل سے، ذہن سے، دل سے، دماغ سے سمجھنے ہیں، وہ بھی روشنی کی مدد سے سمجھ سکتے ہیں آپ۔ اگر روشنی نہ ہوئی تو تاریکی ہے، ظلمت میں آپ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے، نہ سمجھ سکتے ہیں۔ وہ نور دو نور ہیں، وہ ایک نور علم ہے، باقاعدہ علم کی تفسیر میں، تعریف میں اہل البیت علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ العلم نور، علم نور ہے، اور اس روشنی سے بڑا نور ہے، حقیقی نور ہے۔ یہ روشنی اتنی مضبوط نور نہیں ہے، روشنی نہیں ہے جتنا وہ علم کی روشنی زیادہ ہے، چونکہ علم کی روشنی آپ کو رنگین چیزیں بھی دکھا دیتی ہے، علم کے ذریعے رنگین چیزیں اور بے رنگ چیزیں بھی، علم ان کا بھی آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ آپ کو ذائقوں کا بھی علم ہے، آپ کو خوشبوؤں کا بھی علم ہے، آپ کو سختی کا بھی علم ہے، آپ کو نرمی کا بھی علم ہے، آپ کو گرمی کا بھی علم ہے، آپ کو سردی کا بھی علم ہے، آپ کو تمام حقائق جو اس عالم میں موجود ہیں ان سب کو آپ سمجھتے ہیں کس کی مدد سے؟ روشنی کی مدد سے۔ اس روشنی کا نام علم ہے، وہ بھی علم ہے، وہ بھی نور ہے، اور اس نور کو دیکھنے کے لیے بھی ایک آنکھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بنائی ہے، دل کی آنکھ، جس کو بصیرت کہتے ہیں۔ دل جو تمام حقیقتوں کو، حقائق کو سمجھنے کا مرکز ہے، روح ہماری، اور ذہن، عقل ایک ہی چیز ہیں، یہ الگ الگ شعبے نہیں ہیں، ان کے کام چونکہ الگ ہیں، اس کے ہر کام کے وجہ سے اس کا ایک خاص نام پڑ گیا ہے۔ اب نور اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، روشنی بنائی ہے، اور اس روشنی کے ذریعے سے یہ سب کچھ ہم نے سمجھنا ہے۔ ایک تیسرا نور ہے جو اصل نور ہے، حقیقی نور ہے، منبع ہے، چونکہ نور کا کام ہے ظاہر کرنا، کسی چیز کو ظاہر کرنا، خود ظاہر ہونا اور دوسرے حقائق کو ظاہر کرنا۔ جو چیزیں وجود میں آ چکی ہیں، حقیقت کا لباس پہن چکی ہیں، علم ان کو ہم تک پہنچا دیتا ہے، اور علم کی روشنی میں ہم ان حقائق کو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ جو کچھ بھی سمجھتے ہیں، خوب الحمدللہ سب کافی سمجھدار ہیں، آپ دنیاوی معاملات سمجھتے ہیں، آپ دینی معاملات سمجھتے ہیں، آپ اپنے کاروباری معاملات سمجھتے ہیں۔ آپ کی سمجھ کو اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں ایک بہت بڑا میگا کمپیوٹر چاہیے جو آپ کی معلومات کو جمع کر سکے، کہ اتنا کچھ پتہ ہے آپ کو حقائق کی دنیا میں۔ یہ سب کچھ آپ کے علم میں ہے، یہ باتیں، وہی علم آپ کا جس کے ذریعے یہ سب کچھ آپ کو معلوم ہے، وہی نور ہے، اور اس نے یہ سب چیزیں آپ کو سمجھا دی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مارکیٹ کہاں ہے، چیزیں بنتی کیسے ہیں، میٹیریل کون سا ہے، بنانے کا طریقہ کیا ہے، مشینری کہاں ہے، مشینری چلتی کیسے ہے، چلانے کا طریقہ کیا ہے، اور پھر بیچنے کا اسلوب کیا ہے، بیچنے کا طریقہ کیا ہے، اس وقت لوگ کیا چاہتے ہیں، ہم نے بنانا کیا، یہ سب آپ کے علم میں ہے، علم میں ہے آپ کے۔ لیکن یہ علم آپ کو اس وقت حاصل ہوا ہے کہ جب یہ سب چیزیں موجود تھیں، پہلے سے وجود میں آ چکی تھیں۔ تو وجود میں آنا یہ پہلا مرحلہ ہے۔ وجود میں آنے کے لیے بھی ان کو نور کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے۔ پہلی روشنی جس نے ان حقائق کو خلق کیا ہے، اظہار کیا، وجود دیا ہے، لباس خلقت ان کے اوپر ڈالا ہے، یہ پہلی روشنی ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں نور وجود، یہ وجود کا نور ہے۔ اور یہ نور کہاں سے آیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہے نور سماوات و ارض کا، یعنی یہ جو
کائنات بنی ہے، زمین بنی ہے، آسمان بنا ہے، اس کے اندر یہ جتنی چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں اس وقت، اگر آپ اپنے پاس موجود چیزوں کو دیکھیں تو بھی نہ ختم ہونے والی ایک فہرست ہے، اور اگر تمام کائنات میں دیکھیں تو بہت ہی طولانی ایک تفصیل ہے اس کی کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ایجاد کیا ہے، زمین و آسمان اور اس کے حقائق سب اللہ تعالیٰ نے ایجاد کیے ہیں۔ وہ نور ہی ہے جس نے یہ سب کائنات بنائی ہے، یہ پہلا نور ہے، حقیقی نور ہے، اصل نور ہے وہ۔ اور اس کے بعد علم دوسرا نور ہے کہ جب اشیاء وجود کا لباس پہن کے، خلقت کا لباس پہن کے حقائق وجود میں آتے ہیں، اب حقائق اس ایک نور نے ان کو ایجاد کر دیا، دوسرے نور نے ان کو ہمارے ذہن میں منتقل کر دیا، ہمارے دل میں منتقل کر دیا اس روشنی نے۔ تیسری روشنی یہ سورج کی یہ محسوس روشنی ہے جس نے ہمیں ان میں سے کچھ حقائق، رنگین حقائق یا حقیقتوں کے رنگ ہمیں دکھا دیے۔ بس ہمارا سروکار 3 قسم کے نور سے ہے، آنکھوں سے دکھائی دینے والا نور، اور ذہن کے اندر حقیقتوں کو دکھانے والا نور، اور وجود میں لانے والا نور۔ یہ تینوں کو قرآن نے نور کہا ہے، یہ نور ہے۔ پس نور ہماری بنیادی ضرورت ہے، روشنی ہماری اصل ضرورت ہے، باقی سب ضرورتیں روشنی دکھائے گی ہمیں، اور روشنی کے مقابلے میں ظلمت ہے، تاریکی، اندھیرا، اور اندھیرا ظلمت کہتے ہیں نور کے نہ ہونے کو، روشنی کے نہ ہونے کو ظلمت کہتے ہیں ہم۔ ظلمت کا کام یہ ہے کہ چھپا دینا، جو موجود ہے اس کو چھپا دینا۔ ابھی اگر یہ لائٹ چلی جائے، بجھ جائے یہ چراغ، جو کچھ موجود ہے وہ موجود ہے لیکن ہمیں دکھائی نہیں دے گا، چھپ گیا، ایک پردہ ڈال دیا گیا حقائق کے اوپر، تاریکی ایک دبیز پردہ ہے جو ہماری آنکھوں اور حقیقت کے درمیان حائل ہو گیا ہے۔ سب کچھ موجود ہے لیکن ہمیں دکھتا نہیں ہے۔ اسی طرح جہالت بھی ایک ظلمت ہے، تاریکی ہے، اور یہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے جو تاریکی ہوتی ہے، اس سے زیادہ خطرناک تاریکی جہالت اور لا علمی کی ہے، چونکہ جب لائٹ جاتی ہے، یہ روشنی چلی جاتی ہے تو آپ کو رنگ نہیں نظر آتے، لیکن جب علم نہیں ہوتا تو ہمیں کوئی حقیقت نظر نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی۔ اور اس سے بڑی تاریکی و ظلمت معدوم ہونا، عدم ہے، نیستی ہے، اشیاء کا وجود میں نہ آنا یا وجود میں آ کر نیست ہو جانا، یہ سب سے بڑی ظلمت ہے یہ۔ خب اب ہم ایک ایسی کائنات میں ہیں جس میں یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں، نور ہے اور ظلمات ہیں۔ ظلمت نے، تاریکی نے چھپا دینی ہے ہر چیز ہمارے لیے، اور روشنی نے نمایاں کر کے، واضح کر کے ہمیں دکھانی ہے ساری چیزیں۔ خب اور یہ نور، روشنی، سورج کا نور، ہمیں محنت نہیں کرنی پڑی۔ ایک فرق اور یہ ہے کہ سورج کے نور کے لیے انسان کو مکلف نہیں بنایا گیا کہ آپ نے صبح اٹھ کے پہلا کام سورج نکالنا ہے اور سورج نکال کے پھر اس کی روشنی ساری دنیا کو دینی ہے، بٹن آپ نے آن کرنا ہے۔ یہ خودکار طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ آپ بجھانا بھی چاہیں اس کو تو یہ روشنی رہے گی، یہ انسان کے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک سہولت ہے، انسان کے لیے آسانی ہے کہ ممکن ہے آپ صبح اٹھو اور لائٹ آن کرنا بھول جاؤ، دن ہی نہ چڑھے، اس لیے یہ اللہ نے ایک نظام کے تحت آٹومیٹک طریقے سے خودکار انداز سے بنا دیا ہے کہ آپ جاگو نہ جاگو روشنی آ جائے گی۔ لیکن جو دوسرا نور ہے، حقیقی روشنی ہے، جس نے رنگوں کے علاوہ بھی ہمیں حقائق دکھانے ہیں، وہ روشنی ہم نے خود ان چراغوں سے حاصل کرنی ہے۔ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے منبع قرار دیے ہیں، جیسے حصی نور کا منبع سورج ہے، سورج خود چڑھتا ہے، خود نکلتا ہے حرکت زمین کے تحت، لیکن جو ذہن کو روشن کرتا ہے، دل کو روشن کرتا ہے، روح کو جو روشنی جس نے روشن کرنا ہے، وہ اس طرح سے خودکار آٹومیٹک سسٹم کے مطابق نہیں ہے۔ آپ نے پہلے وہ منبع بھی نور کا تلاش کرنا ہے، اس منبع نور کو پہلے آپ نے فراہم کرنا ہے خود اپنے دل میں، پھر اس روشنی نے آپ کے دل میں جہان اور عالم سارا نورانی کرنا ہے، منور کرنا ہے، روشن کرنا ہے۔ اور
وہ تفسیر میں جو آج کل ہماری بات چل رہی ہے، بہت خوبصورت مثال قرآن کریم نے نور و ظلمت کی دی ہے کہ میں یہاں پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ جملہ جو امیر المومنین نے فرمایا وَنَوِّرْهُ بالحکمہ، اپنے دل کو حکمت کی روشنی سے منور کرو۔ کچھ آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ایک طبقہ متعارف کروایا ہے، لوگوں کا ایک گروہ ایسا ہے جو ہیں کچھ اور دکھتے کچھ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اس طرح سے بنائی ہوگی کہ حقیقت میں کچھ اور ہیں، باہر اپنا تعارف کچھ اور کروایا ہوا ہے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اپنی شخصیت کچھ اور پیش کرتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ قرآن کا فرمانا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم مومن ہیں لیکن یہ مومن نہیں ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں ہم مومن ہیں لیکن یہ مومن نہیں ہے۔ وما ہم بمؤمنین، سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ 8 نمبر ہے۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم مومن ہیں، یقول آمنا زبانی، لیکن یہ مومن ہیں نہیں۔ یہ کیوں اپنے آپ کو مومن نہیں اور مومن ظاہر کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ مومنین کے معاشرے میں رہتے ہیں، دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، رسول اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ جو آیات کے آخری جملے ہیں یہ ذہن میں رکھنا، ان کو ذہن میں محفوظ کرتے جائیں آپ۔ اس آیت کا آخری جملہ آیہ نمبر 9 کا ہے وما یشعرون، یہ شعور نہیں رکھتے، یہ دھوکہ باز جو اپنے مومن نہیں ہیں لیکن مومن بنے ہوئے ہیں اور مومن ظاہر کرتے ہیں اپنے آپ کو، یہ بے شعور ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، دوسری صفت بے شعوری کے بعد ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا ہے۔ یہ دل کی بیماری ہے، جسم کی نہیں ہے، جسمانی بیماری نہیں ہے، دل کی بیماری ہے اور اللہ نے بڑھا دی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس جھوٹ کی وجہ سے جو انہوں نے اپنایا ہوا ہے، عملی جھوٹ ہیں کچھ، کہتے کچھ ہیں۔ یہ تیسری صفت ہو گئی۔ وما یشعرون ایک صفت ان کے لیے، فی قلوبہم مرض 2، تیسری یہ ہے یکذبون، جھوٹے ہیں یہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہیں مفسد ہیں، فسادی، اور جب انہیں کہا جائے کہ فساد مت کرو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو مصلحین ہیں۔ بس ان کی چوتھی صفت فسادی ہونا ہے۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، پہلے وما یشعرون تھا، اس آیت میں لا یشعرون، یہ بے شعور ہیں، فسادی ہیں اور اپنا نام مصلح رکھا ہوا ہے، اصلاحی رکھا ہوا ہے، ہیں فسادی یہ۔ آگے ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب انہیں کہتے ہیں کہ جس طرح دوسرے سدھر گئے ہیں آپ بھی سدھر جاؤ، اس طرح سے ایمان لاؤ، اس طرح زندگی بسر کرو، صداقت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، جو حقیقت میں ہو وہی باہر لوگوں کو بتاؤ۔ تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ بے وقوف ہیں ہم، دوسروں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، سفیہ سمجھتے ہیں۔ یعنی جو لوگ ایمان لائے ہیں، صداقت ہے، سچے ہیں، جو زبان پہ ہے وہی حقیقت میں بھی ہے، حقیقت میں بھی مومن ہیں، اپنے آپ کو مومن کہلاتے بھی ہیں اور عملی طور پر بھی ان کے نزدیک یہ سارے بے وقوف ہیں اور یہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں۔ قرآن کا فرمانا ہے کہ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، یہ سفی بھی ہیں 5، اور ششم یہ کہ لا علم بھی ہیں، علم بھی نہیں رکھتے یہ۔ اور پھر آگے ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ مومنین کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مجالس مومنین میں شرکت کرتے ہیں، مومنین کے اجتماعات میں جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں ہم مومن ہیں۔ اور دوسری طرف سے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، ان کا شیطانوں کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ہے، شیاطین کے ساتھ بھی، اور جب شیاطین کے پاس جاتے ہیں تو شیاطین کو جا کر کہتے ہیں کہ اِنَّا مَعَاكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم شیطانوں کے ساتھ ہیں، آپ کی پارٹی میں ہیں،
آپ کے ساتھ ہیں، ہم مومنین کا مذاق اڑانے جا رہے تھے۔ خوب، ساتویں چیز یہ ہوگی کہ یہ شیطانوں کے ساتھ خلوت میں باقاعدہ تعلق ہے ان کا گہرا، اور شیاطین سے باقاعدہ ہدایت لیتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں۔ اور پھر قرآن کا یہ بھی فرمانا ہے کہ یہ مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں، مومنین کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں مومنین کی۔ پھر اس کے بعد قرآن نے ان کی ایک خلاصہ کیا ہے، ان ساری صفات کا جو ذکر کی گئی ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، انہوں نے ایک تجارت کی ہے، یہ تاجر ہیں، ان تاجروں نے ہدایت فروخت کر کے گمراہی خرید لی ہے۔ ایک چیز کو تجارت میں ایسے ہوتا ہے نا، ایک چیز کو انسان چھوڑ دیتا ہے اور ایک چیز کو اختیار کر لیتا ہے۔ جس چیز سے دست اٹھا لیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، وہ بیع ہے، اور جس کو انسان لے لیتا ہے وہ خرید ہے۔ انہوں نے کچھ دے دیا، کچھ لے لیا، ہدایت دے دی، ضلالت لے لی انہوں نے۔ اور اس سے پہلے آیت تھی، وہ اس سے نہیں پڑھا، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، یہ طغیان کی حالت میں ہیں، 7-8 حیران و سرگردان ہیں، انہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہم کیا ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہمیں کرنا کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، ہمیں جانا کہاں ہے، راستہ کیا ہے، اس راستے کا راہبر کون ہے، راہزن کون ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ان کو۔ اس طرح سے یعمہون، حیرت کے اندر سرگردان ہیں اور طغیان کی حالت میں، مستی کی حالت میں ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں اس کیفیت کے اندر، اور انہیں کوئی ہوش نہیں ہے، اور اللہ نے دھکا دے دیا، یمدہم، اور زیادہ طغیان ان کا بڑھا دیا ہے، ان کی مستی اور ان کی غفلت اور بڑھا دی ہے۔ یہ ایک طرز زندگی ہے جو قرآن کریم نے اس کا نقشہ پیش کیا ہے۔ پہلے 2 طبقے ذکر کیے ہیں، یہ تیسرا گروہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی کا یہ انداز اپنا لیا ہے۔ ان کی قرآن نے مثال ذکر کی ہے، 2 مثالیں، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ ان کی اب مثال ہے، وہ توصیف تھی، اب مثال ہے۔ مثال ان کی یہ فرض کریں کہ یہ ایک گروہ یا ایک طبقہ یا ایک فرد ہے جو صحرا میں ہے، اور صحرا میں اندھیری رات ہے، اس اندھیری رات میں اس نے کسی مقصد کی طرف جانا ہے، اندھیرے کی وجہ سے اسے نہیں معلوم میرا مقصد کہاں ہے، اس مقصد کی طرف راستہ کہاں ہے، کچھ بھی اس کو نہیں معلوم، اور یہ اس اندھیرے کے اندر حیران سرگردان کھڑا ہوا ہے، اور اس سے یہ پتا ہے کہ جب تک روشنی نہیں ہوگی مجھے راستہ نہیں ملے گا، لہٰذا روشنی کا انتظام کرتا ہے۔ روشنی کا انتظام کیا کرتا ہے؟ استوقد نارا، نور کی ضرورت تھی، نار فراہم کرتا ہے، ضرورت نور کی تھی، روشنی کی تھی، جلاتا آگ ہے یہ، اس توقع کے ساتھ کہ آگ سے روشنی ملے گی، نار فراہم کرتا ہے یہ نار جلا کر پھر جیسے مثلا ماچس جلاتا ہے اور اس تیلی سے روشنی لیتا ہے، جو ہی تھوڑی سی فضا روشن ہوتی ہے، ابھی ایک قدم بھی نہیں اٹھاتا، ذہب اللہ بنورہم، وہ نور، اس کا نار کا نور ختم ہو جاتا ہے، اور دوبارہ یہ وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، دوبارہ پھر ظلمت میں آ جاتا ہے۔ ان ظلمتوں میں یہ چارہ جوئی کر رہا ہے، حیران ہے، پریشان ہے، اور بار بار روشنی کا انتظام کرتا ہے، اور وہ روشنی چلتے ہی بجھ جاتی ہے، اور وہ روشنی بھی نار سے لیتا ہے، نور، ضرورت نور کی تھی اس کو۔ اور دوسری مثال اس سے بھی خوبصورت ہے، اسی کو ایک کو وضاحت کرتے ہیں کہ یہاں پر نور و ظلمت کی قرآن کریم نے ایک ایسی زندگی، انسانی زندگی کی مثال دی ہے کہ جو نور ہوتے ہوئے نور کو چھوڑ کے ظلمت میں آئے ہیں، جب ظلمتوں میں آئے ہیں، تاریکیوں میں، احساس ہوا ان کو کہ یہاں تو تاریکی ہے، ہم اس کو بدل لیتے ہیں مثال کو، مثلا فرض کر لیں کہ یہاں اس کمرے میں، اس حال میں روشنی ہے، ایک آدمی اٹھ کے چلا جاتا ہے ایک ایسے کمرے میں جہاں روشنی نہیں ہے، وہاں بلب نہیں ہے، وہاں فیوز اڑا ہوا ہے، وہاں وائرنگ نہیں ہوئی، اندھیرا ہے، اندھیرے کمرے میں جا کے اب اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہاں تو مجھے دکھ کچھ نہیں رہا، اور اب روشنی کا انتظام کرتا ہے، روشنی موبائل اپنا نکالتا ہے، آج کی دنیا کی مثال دے دوں، قرآنی مثال کو،
موبائل آن کرتا ہے بیٹری ختم ہو جاتی ہے موبائل کی، جو ہی آن کرتا ہے کہ روشنی ہو ٹارچ، اس کی بیٹری چلی جاتی ہے، پھر دوبارہ اندھیرے میں ہے یہ۔ خب اب یہ شخص وہ ہے کہ نور موجود ہے، نور سے اٹھ کے گیا ہے خود اندھیرے کمرے میں، روشنی چھوڑ کے گیا ہے رضاکارانہ طور پر، آگاہانہ طور پر، اختیار کے ساتھ روشنی سے اٹھ کے گیا ہے، روشنی سے بیزار ہے، اور اٹھ کے چلا گیا ہے یہ اندھیرے کمرے میں، اور وہاں جا کر خود سے نور کا انتظام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کبھی کس چیز کو چھیڑتا ہے، کبھی کس چیز کو چھیڑتا ہے، اور کوشش یہ کرتا ہے کہ کہیں سے مجھے نور مل جائے۔ وہ نور کے بجائے نار نکلتی ہے، اور وہ نار تھوڑی سی جیسے سپارکنگ ہوتی ہے، تھوڑی سی روشنی، اور پھر بجھ جاتی ہے، اس کو دوبارہ ظلمتوں میں آ جاتا ہے۔ یہ مثال ہے، یہ مثال ایک زندگی کی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے اللہ نے جو نور ان کے لیے فراہم کیا ہے، اس نور کو انہوں نے چھوڑ دیا، دین کو چھوڑ دیا، دین کی تعلیم کو چھوڑ دیا، دینی ہدایت کا اللہ کا طریقہ انہوں نے چھوڑ دیا، چھوڑ کر باہر چلے گئے، اور باہر جا کر ظلمت کا احساس ہوا۔ اس ظلمت میں اب یہ کوشش کرتے ہیں نار سے نور حاصل کرنے کی، جو تدبیر کرتے ہیں نار کے لیے، نار کے ذریعے نور کی، نار جلاتی ہے، نار کا کام جلانا ہے، روشنی دینا نہیں ہے۔ نار جلا تو دیتی ہے ان کو، لیکن نور نہیں دے سکتی، نور ان کا ختم ہو جاتا ہے، اور دوبارہ اسی طرح ظلمتوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہ آپ اپنے ملک کی مثال لے لیں، حکمرانوں کی مثال لے لیں۔ ان حکمرانوں کے پاس اور اس قوم کے پاس، ان 25 کروڑ لوگوں کے پاس قرآن موجود ہے، قرآن میں اللہ کا نظام موجود ہے، وہ نور ہے، انہوں نے وہ چھوڑ دیا ہے، امامت کا نظام چھوڑ دیا، ولایت کا نظام چھوڑ دیا، اللہ کی حاکمیت کا نظام چھوڑ دیا، خود سے نار جلائی ہے، جمہوریت کی نار، اور خود سے نظام بنایا ہے، اور ووٹ دیے ہیں پاپولر اور مقبول لوگوں کو سامنے لائے ہیں ملک سنوارنے کے لیے۔ انہوں نے آگ جلائی ہے ملک بچانے کے لیے، نورانی کرنے کے لیے، آگ نے ملک جلا دیا، روشنی نہیں آئی۔ ترکہم فی ظلمات۔ اس مثال کو آپ فٹ کرتے جائیں، آپ خاندانوں کے اوپر، جمعیتوں کے اوپر، کمیونٹیز کے اوپر، افراد کے اوپر، احزاب کے اوپر، سب کے اوپر۔ یعنی یہ وہ مت ماری قوم ہے کہ جس کے پاس نور ہے، موجود ہے، نورانی دالان سے اٹھ کے خود چلے گئے ہیں بائیکاٹ کر کے کہ ہم نے نور نہیں لینا۔ ظلمتوں کے میں جا کے نور خود سے فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں نار کے ذریعے سے، اور پھر کبھی بھی نور فراہم نہیں کر سکتے، روشنی ان کو نہیں مل سکتی۔ جتنا بھی انسان نے تگ و دو کی ہے اس مثال کی روشنی میں، نار نے ان کو جلایا ہی ہے، سدھرے نہیں ہیں اس سے۔ پس نور ہماری روشنی اصل بنیادی ضرورت ہے۔ یہ روشنی تین ہیں، ایک یہ سورج کا نور ہے، بلب کا نور ہے حصی جو ہمیں رنگ دکھاتا ہے، ایک نور کا نام روشنی ہے علم کی جو ہمیں تمام حقیقتیں انسان پر کشف کرتی ہے، اور ایک نور ہے ہستی کا، وجود کا، جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ اب اس بیچ میں جو نور اللہ کی طرف سے ہے وہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، جو نور سورج کا ہے وہ بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ ایک نور بیچ والا یہ انسان نے خود ڈھونڈنا ہے، اس کا منبع ڈھونڈنا ہے، اور نور تلاش کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے خاندان کو لے کر آئے سسرال میں، ایک طولانی عرصہ 10 سال گزار کے، اور بیوی بچے لے کر جب آئے واپس اپنی سرزمین کی طرف، مدین سے شعیب، حضرت شعیب سے واپس آئے مصر کی جانب، تو راستے میں انہوں نے ایک روشنی دیکھی دور پہاڑ کے اوپر، اور اپنی خاندان کو کہا کہ آپ یہاں ٹھہریے، میں دیکھتا ہوں کہ شاید آگ ہے، میں کچھ لے آؤں اس سے، اور آ کے کچھ بنا لیں گے، کھا لیں گے۔ آگے گئے تو ماجرا کچھ اور تھا، وہ آواز آئی کہ انی انا اللہ۔ یعنی نور دور بھی ہو، پہاڑی پر بھی ہو، نور اپنا پیغام انسان تک پہنچا دیتا ہے۔ اب آگے انسان کا کام ہے کہ اس نور تک اپنے آپ کو پہنچائے، اور اس نور کی زد میں آئے، اور اس نور کی فضا میں آ کر اپنے آپ کو نورانی کر لے، اپنے آپ کو ظلمتوں سے، تاریکیوں سے نکالے۔ سب سے بری تاریکی انسان کے لیے جہالت، لا علمی ہے۔ اب وہ ساری جو قرآن نے صفات 7-8 ذکر کی ہیں، بے شعوری، لا علمی، جھوٹ، دھوکہ، صفاحت، حماقت، فساد، اور شیاطین کے پاس جاتے ہیں نور لینے کے لیے، روشنی لینے کے لیے۔ یہ ساری اس
مثال کے اندر اللہ تعالیٰ نے مثال کے اندر اس کو سمو دیا ہے. یہ ایک طرز زندگی ہے. قرآن پڑھتے ہوئے نا ہمیشہ ہم یہ ذہن رکھ کے پڑھیں کہ یہ سب مجھے خطاب ہو رہا ہے. سب سے پہلے انسان اپنے دل کی طرف رجوع کرے کہ میری کیا کیفیت ہے, کہ مثال کہ میں تو نہیں ہوں, اس صحرا میں کھڑا ہوا کہ میں تو نہیں ہوں, یہ اس اندھیری رات میں گوپ اندھیرے میں تو نہیں ہوں کہیں, کہ جس نے نور تھا چھوڑ کے تاریکیوں میں آ کے اب اپنے طور پر تاریکیوں کو ختم کرنے کے لیے نور کا انتظام کرتا ہے, نار جلا کر, نار فراہم کر کے, کہیں وہی میں تو نہیں ہوں. سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر غور کرنا چاہیے, اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے. اور پھر قرآن نے اس کے بعد جو کہا ہے کہ یہ لا یبصرون نہیں دیکھ سکیں گے. کیوں؟ ایک دوسری مشکل ہے. اگر برفرض سورج طلوع ہو جائے, اندھیرا ختم ہو جائے, نور آ بھی جائے, یہ پھر بھی کچھ نہیں سمجھیں گے. کیوں؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون. دوسری طرف سے یہ ہے کہ اگر نور آ بھی جائے, سورج طلوع بھی ہو جائے, تو چمگادڑ کو کیا فائدہ؟ اس نے تو دیکھنا نہیں ہے, اس نے تو سننا نہیں ہے. صم بکم عمی, اندھے بہرے گنگے. یہ ان لوگوں کے لیے نہیں کہا قرآن نے, ان کو اندھا بہرا گنگا نہیں کہا جن کی زبان کسی نے کاٹ دی, یا پیدائشی طور پر گنگے ہیں, بول نہیں پاتے, یا پیدائشی طور پر بہرے ہیں, سن نہیں سکتے, یا پیدائشی طور پر نابینا ہیں, یا ایکسیڈنٹ میں نابینا ہو گئے ہیں. انہیں نہیں کہہ رہا قرآن. سم ان کا مطلب یعنی وہ جو ہم اپنی زبان میں بھی خود بھی بول چال میں کہتے ہیں یہ کسی کی نہیں سنتا ہے نا. ایسے پہلوان ممکن ہے اپنے گھر میں بھی ہوں ایسے جو کسی کی نہیں سنتا, بڑا فخریہ طور پر وہ خود بھی کہتا ہے میں کسی کی نہیں سنتا, ہمیں بھی پتہ ہے یہ کسی کی نہیں سنتا, اللہ بھی اس کو یہی کہہ رہا ہے یہ کسی کی نہیں سنتا. اسی کو کہتے ہیں سومن, یہ بہرا ہے, یہ نہیں سنتا. اومیون نہیں دیکھتا, یہ کچھ بھی نہیں دیکھتا. ہم عموماً کچھ لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں نا اس کے آگے کچھ بھی آ جائے یہ نہیں دیکھتا, یہ کچھ بھی نہیں دیکھتا, یہ اپنا نہیں دیکھتا, یہ پرایا نہیں دیکھتا, یہ حق نہیں دیکھتا, یہ حلال نہیں دیکھتا, یہ کچھ بھی نہیں دیکھتا. بس اس کے من میں جو آ جائے پھر یہ کچھ بھی نہیں دیکھتا. اسی کو قرآن کہہ رہے نابینا ہے. اگر نور اس کو روشنی مل بھی جائے سورج کی, یہ پھر بھی کچھ نہیں دیکھ پائے گا. کیوں؟ کہ نور دیکھنے والی حس ہی گنوا بیٹھا ہے, اور اس کی زبان پر کبھی بھی حق کا کلمہ جاری نہیں ہوگا, چونکہ بکمن ہے. یہ کبھی بھی اس نے حق کی تائید نہیں کی. مثلا حق آپ کی زبان پہ جاری ہوا, یہ تائید نہیں کرے گا, مخالفت کرے گا, چونکہ آپ کی زبان سے ہوا ہے. سمن بکمن عمیون, یہ ایک طرز زندگی ہے جو ظلمات کے اندر بسر ہو رہی ہے. قرآن ہمیں نکالنا چاہتا ہے ظلمتوں سے, تاریکیوں سے. تو پہلے ہمیں یہ تو پتہ ہونا کہ ہم تاریکیوں میں ہیں, نور میں ہیں, روشنیوں میں ہیں, یا تاریکیوں میں ہیں. پہلے یہ تو اندازہ کریں ہم اپنا. امیر المومنین علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کو وصیت میں یہ فرماتے ہیں کہ آپ وَنَوِّرْهُ بِالْحِکْمَةِ, حکمت کے ذریعے اپنے دل کو روشن کر, نورانی بنا. دل میں نور ہونا چاہیے, دل میں ظلمت نہیں ہونی چاہیے, تاریکی نہیں ہونی چاہیے. چونکہ ساری حقیقتیں تو دل نے دیکھنی ہیں, ذہن نے اور دماغ نے سمجھنی ہے. اگر وہیں پہ ظلمت ہے تو تجھے کوئی چیز دکھائی نہیں دے گی, کچھ بھی سمجھ نہیں پائے گا. اور یہ کیفیت ہے ہماری, ہم میں سے بہت ساروں کی ہے جو اس کیفیت میں مبتلا ہیں کہ ظلمتیں دل کے اندر ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں, گھر بنائے ہوئے ہیں, اور ان ظلمتوں کو نکالنے کے لیے ہم کوئی چارہ جوئی نہیں کرتے, اپنے دل کو روشن نہیں کرتے. امام حسن علیہ السلام کو امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اپنا دل روشن کر. روشن کیسے کریں؟ دل کس سے روشن ہوتا ہے؟ جیسا پچھلی بات میں کہا تھا, دل زندہ کس سے ہوتا ہے, اور دل کے اندر جو طغیانیاں ہیں وہ مرتی کیسے ہیں, اور دل میں قوت کیسے آتی ہے. یہ بہت اہم راز ہیں جو عموماً بتائے نہیں جاتے. اگر بتائے جائیں تو قدردان ہی ان کی قدر جانتے ہیں, ناقدرے ان کی قدر نہیں جانتے. وہ پھر بھی ظلمتوں میں ہی زندگی گزارتے ہیں. فرق نہیں پڑتا.
مثلاً ہم خود دیکھیں کہ یہ خطبہ، یہ وصیت نامہ، اس کے 2-3 پیراگراف ہم نے پڑھ لیے ہیں، اس نے کیا اثر ڈالا ہمارے اوپر؟ کیا ہوا؟ کیا فرق کیا پڑا؟ مولا علی کی یہ حکمت، یہ وصیت ہم نے سنی، کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ ثم ماذا؟ کچھ دل میں کچھ تبدیلی آئی، کچھ شخصیت میں کوئی تبدیلی آئی، اس کے مطابق ہم نے اپنے آپ کو بنایا، سنوارا، اس طرف ڈالا ہم نے؟ اگر نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے دل میں ظلمتیں ہیں۔ اس دل کو نورانی کرنے کی ضرورت ہے۔ نورانیت کا راز امیر المومنین نے بتا دیا، اور وہ ہے حکمت۔ نورہ بالحکمہ، دل یعنی وہ طاقت جس کے ذریعے انسان سمجھتا ہے، حقائق کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، علوم کو حاصل کرتا ہے۔ اس کے اندر اگر حکمت ہے تو نورانی ہے، حکمت نہ ہو تو حماقت ہے۔ حکمت کا مد مقابل، صفت مقابل حماقت ہے، سفاہت اور حماقت، بے عقلی، نافہمی، کج فہمی۔ حکمت عربی زبان کا لفظ ہے، ہم اردو میں اس کو پنساری کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو غلط ہے۔ پنسار حکمت نہیں ہے، نہ پنسار طب حکمت ہے، نہ پنساری طب حکمت ہے۔ حکمت قرآن کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کے بارے میں فرمایا ہے کہ لقمان کو حکمت دیے، اور پھر اللہ کا یہ بھی فرمان ہے کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، خیر کثیر خدا نے کس کو دی؟ جس کو حکمت دے دی ہے۔ حکمت کا پہلے معنی سمجھیں ہم، حکمت ہے کیا چیز؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ حکمت کے ذریعے دل منور کرو، تو یہ نہ ہو کہ اٹھ کے سیدھے پنساری کے پاس چلے جائیں کہ حکمت سے دل منور کرنا ہوتا ہے، پڑیا دے دل منور کرنے والی۔ تو وہ آپ کا معدہ تو منور کر سکتا ہے، لیکن آپ کا دل منور نہیں کر سکتا۔ حکمت پنساری کے پاس نہیں ہے، حکمت خود قرآن ہے۔ قرآن حکیم ہے، اللہ کے اسماء حسنہ میں سے حکیم ہے۔ حکمت قرآن کا دوسرا نام ہے۔ حکمت کہتے ہیں اس بات کو، اس کام کو جو فیصلہ کن ہو، یعنی وہ حقیقت کا اظہار جس کے بعد بات کی گنجائش ختم ہو جائے، جھگڑا ختم ہو جائے، نزاع ختم ہو جائے، تردید ختم ہو جائے، شک ختم ہو جائے، تذبذب ختم ہو جائے۔ اس فیصلہ کن نظریے کو، فیصلہ کن قانون کو، فیصلہ کن بات کو، فیصلہ کن حکم کو حکمت کہتے ہیں۔ حکومت اسی سے بنا ہے، حکمت سے ہی ایک لفظ بنا ہے حکومت اور حاکم۔ حکومت اور حاکم، اس کا معنی یہ حاکم یا حکومت وہ اتھارٹی، وہ طاقت، وہ اختیار جس کے پاس فیصلے کی آخری نہائی فیصلے کی طاقت ہو، اور جس کے بعد اوپر کوئی نہ ہو، فیصلہ کرنے والا کوئی اور اوپر مافوق نہ ہو، وہ حکومت ہے۔ اور حاکم وہ جو حکمت رکھتا ہو اور جو فیصلہ کن اوامر صادر کر سکتا ہو، فیصلہ کن بات کر سکتا ہو، اور جس کے بعد تمام حقیقت کھل کے، یوں نہیں کہ آخری بات کر دی اب کسی نے کی تو سزا دے گا، ڈنڈا نہیں، گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ پہلے لوگوں کو علم نہیں ہوتا، آگاہی نہیں ہوتی، پریشان ہوتے ہیں، شک میں ہوتے ہیں، لیکن جب فیصلہ کن بات آ جاتی ہے تو سب کے لیے مسائل واضح ہو جاتے ہیں، کلیئر ہو جاتے ہیں، شک شبہ سب کا دور ہو جاتا ہے۔ اس بات کو حکمت کہتے ہیں۔ وہ علم ہے، وہ حکمت، ایسا علم جو دل کے اندر بالکل واضح طور پر حق کو حق دکھا دے، باطل کو باطل دکھا دے، وہ علم حکمت ہے، وہ قول حکمت ہے، وہ تعلیم حکمت ہے، وہ تربیت حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا قرآن میں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اے رسول تو اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت کے ذریعے سے دعوت دے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ذریعے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے
کہ یہ امیین تھے، یہ گمراہ تھے، ضلال مبین میں تھے، کھلی آشکارا گمراہی اور جہالت و حماقت میں ڈوبے ہوئے تھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے اس سے نکالا. کس کے ذریعے؟ ایک رسول مبعوث کیا ان کے اندر، ایک رسول ارسال کیا، بھیجا، بیدار کیا، تیار کیا اور اس کو حرکت دی. اور اس نے آ کر انہیں 3 ذریعوں سے، 3 اسلوب سے انہیں جگایا، ضلالت سے باہر نکالا اور ہدایت میں لے کر آئے. ایک یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس رسول نے ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دی. حکمت تعلیم سے، علم سے حاصل ہوتی ہے. یعنی حکمت وہ علوم جو یقینی ہوں اور فیصلہ کن ہوں، نہ وہ علوم سنی سنائی باتیں، افواہیں، من گھڑت چیزیں. ابھی ہم دیکھیں کہ ہمارے دل میں حکمت ہے تو نورانیت بھی ہے، روشنی بھی ہے. اگر حکمت سے خالی ہے تو ظلمت ہے دل کے اندر، ظلمانی ہے یہ دل، تاریکی ہے، اندھیرا ہے. اس اندھیرے کے اندر کوئی روشنی نہیں ہے. اور اگر دل میں روشنی نہیں ہے تو اسے باہر بھی کچھ نظر نہیں آتا. اس لیے پہلا کام انسان کا یہ کہ اپنے دل کو نورانی کرو. آپ دل نورانی حکمت سے ہوتا ہے. ہمارے پاس معلومات ہیں، آپ کے حافظے میں بہت کچھ موجود ہے. اس کو نکال کے ذرا جائزہ لیں، تجزیہ کریں اس کا. اس میں سے حکمت فیصلہ کن 2 ٹوک باتیں، پختہ باتیں، یقینی باتیں کتنی ہیں، سنی سنائی کتنی ہیں، افواہیں کتنی ہیں. دینی معلومات لے لیں. آپ اپنے دین کو نکال کے ذرا باہر ٹیبل پہ رکھ دیں کہ یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا نظریہ ہے، یہ میں نے اس موضوع پہ سوچا ہوا ہے، یہ اس موضوع پہ. پھر جو کچھ آپ کے ذہن میں ہے اس کی دلیل بھی ساتھ رکھیں، اپنے عقائد رکھیں باہر اور پھر ساتھ ساتھ ان کی دلیل بھی رکھیں. کتنے عقائد ہیں آپ کے پاس جو آپ نے دلیل سے یا جو آپ نے حکمت سے، جو آپ نے یقین سے بنائے ہیں، جو تعلیم کتاب و حکمت سے، تعلیم کے نتیجے میں یہ عقائد آپ کے ہیں. اور کتنے عقائد ایسے ہیں جو تقلیداً آپ نے دیکھا دیکھی بھیڑ چال کے تحت، لوگ یوں کہتے تھے ہم بھی یوں کہتے ہیں، ریوڑ ادھر جا رہا تھا ہم بھی پیچھے پیچھے ان کے چال پڑے. وہ جو چیزیں ہم نے ذہن میں بٹھائی ہوئی ہیں دیکھا دیکھی بھیڑ چال کے تحت، وہ حکمت نہیں ہے، حماقت ہے. وہ حماقت ہے، وہ حکمت نہیں ہے، وہ نافہمی ہے اور وہ ظلمت ہے، وہ تاریکی ہے. وہ جس طرح امیر المومنین یہاں فرما رہے ہیں امام حسن علیہ السلام کو، ایک دوسری وصیت ہے، اس میں بھی آئے گا، اسی وصیت نامے میں آگے آئے گا. اور ایک الگ سے بھی وصیت ہے امیر المومنین کی، اور امام حسن علیہ السلام کو ہی فرما رہے ہیں کہ یا بنی ایاک و مصاحبۃ الاحمق، خبردار بیٹا احمق کے ساتھ، بے وقوف کے ساتھ دوستی نہیں رکھنا، سفر نہیں کرنا، رشتہ نہیں کرنا، لین دین نہیں کرنا. احمق کو بالکل قریب نہ آنے دینا، بے وقوف سے دور رہنا. حضرت عیسیٰ مسیح علیہ الصلاۃ والسلام سے مروی ہے، اہل البیت علیہ السلام نے یہ روایت حضرت مسیح سے نقل کی ہے کہ حضرت مسیح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں کہ پروردگار میں مردے زندہ کر سکتا ہوں، لا علاج بیماروں کو ٹھیک کر سکتا ہوں، ہر بیماری، ہر بیمار بھیج دے، تیرے اذن سے، تیری طاقت سے، میں دی ہوئی طاقت سے وہ ٹھیک کر سکتا ہوں. لیکن ہاتھ جوڑ کے ذاکروں کے بقول کہ حضرت مسیح نے ہاتھ جوڑ کے رب سے کہا کہ بے وقوف نہ بھیجنا میری طرف، احمق نہ بھیجنا، سفی، میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے اور اس دنیا میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اور اسی طرح کا ایک اور واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت مسیح بہت ہی باوقار نبی تھے. اہل البیت علیہ السلام نے بھی انبیاء کے جو نمایاں اوصاف ذکر کیے ہیں اس میں حضرت مسیح کے لیے سب سے زیادہ وقار ذکر کیا ہے. بہت باشخصیت انسان، اعلیٰ ترین شخصیت انسان. کبھی حضرت مسیح کو آپ ایسا کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا کسی نے بھی جو دوسروں کی طبیعت پہ ناگوار گزرے، کبھی بھی نہیں دیکھا. ہم بہت سارے کام کرتے ہیں نا، ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا، توجہ بھی نہیں کرتے، ضرورت بھی نہیں سمجھتے. چونکہ وہ باوقار ہوں تو یہ کام کر سکتے ہیں. بس ان کھجلی کرنا، ہم بیٹھے ہوئے کہیں بھی کھجلی کر سکتے ہیں، اپنا ہاتھ لباس میں کہیں بھی ڈال دیتے ہیں، ناک میں انگلی کر دیتے ہیں، کان میں انگلی کر دیتے ہیں، اور حرکتیں. یہ باوقار نہیں ہوتی. باوقار شخصیت وہ ہر لحاظ سے
موضوع نپی تلی ہوئی، اس کی ہر چیز بڑی موضوع ہے۔ یہ جو حکمران بنانے والے اسکول ہیں، انگریز جو تربیت کرتے ہیں غلام قوموں کے اندر، وہ ان کو حکمرانی کے آداب سکھاتے ہیں کہ حکمرانوں کو ہنسنا کتنا چاہیے، حکمرانوں کو رونا کتنا چاہیے، حکمرانوں کو بولنا کتنا چاہیے، حکمرانوں کو بیٹھنا کیسے چاہیے۔ یہ جو اس اسکول کے پلے ہوتے ہیں انہیں یہ سب کچھ پتہ ہوتا ہے کہ لباس کیسا پہننا چاہیے، کھانا کتنا چاہیے۔ لیکن جو اس اسکول کے نہیں پڑھے وہ نہیں کہتے کیا مسئلہ ہے، کھا لو، آپ سوٹ پہن کے کھا لو، دھوتی باندھ کے کھا لو۔ وہ کہتے ہیں نہیں، کھانے کا سوٹ الگ ہونا چاہیے، آپ کا دوسرا، تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک حکمران اس طرح کی شخصیت بنے۔ وہ مومن کو باوقار ہونا چاہیے۔ حضرت مسیح بہت باوقار شخصیت تھے، بہت باوقار، اور اس توقیر اور وقار میں ایک دن حضرت مسیح جوتے ہاتھ میں لیے ہوئے بغل میں اور دوڑے جا رہے ہیں سرپٹ۔ باوقار آدمی نہیں کرتا یہ کام کہ عام جوانوں کی طرح توڑ پڑے، لیکن دوڑے جا رہے ہیں، لوگ پیچھے بلا رہے ہیں کہ یا رسول خدا بتائیے ہے کیا، ماجرا کیا ہے، ہوا کیا ہے، لیکن وہ پیچھے مڑ کے دیکھتے نہیں ہیں اور بولے جا رہے ہیں۔ ایک آدمی نے ذرا سپیڈ بڑھائی اپنی اور دوڑتا ہوا حضرت مسیح سے جا ملا۔ دوڑتے دوڑتے پوچھا کہ حضور بتائیے تو صحیح کہ ہو کیا گیا ہے، مسئلہ کیا ہے، کسی نے حملہ کر دیا ہے، کوئی درندہ ہے، پریشانی کیا ہے؟ تو فرمایا کہ چلا جا، مجھے جانے دے، ایک بیوقوف میری طرف آ رہا ہے، میں اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو بچا رہا ہوں۔ اب یہ اتنی بڑی آفت ہے حماقت۔ اگر حکمت نہ ہو تو حماقت حتمن ہے دل کے اندر۔ یہ دل حکمتوں کے لیے خالی کریں۔ حکمتیں یعنی وہ واضح حقائق، مسلم حقائق، دو ٹوک حقائق، روشن نورانی حقائق، ہر شعبے میں، خواہ وہ دنیاوی مسائل ہوں یا وہ دینی مسائل ہوں، وہ اخلاقی مسائل ہوں، وہ کاروباری مسائل ہوں، وہ سیاسی مسائل ہوں، لیکن جن کے دلوں کے اندر دھوکہ، جن کے دلوں کے اندر جھوٹ، جن کے دلوں کے اندر فریب، جن کے دلوں کے اندر مکاری، وہ دلوں میں تو حکمت نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دل تھک جاتے ہیں، خستہ ہو جاتے ہیں یہ دل۔ جب دل تھک جائے تو اس دل کی تازگی، اس دل کی شادابی کے لیے دل کو تفریح کی ضرورت پڑتی ہے۔ تفریح کیا ہے؟ طرائف الحکم، طرائف الحکم سے دل کو تھکن دور کرو، دل کی ملال دور کرو دل کا۔ طرائف الحکم، طرائف الحکم یعنی بہت ہی پاکیزہ حکمتیں، بہت ہی نکھری ہوئی کھلی ہوئی حکمتیں، خوشبودار حکمتیں دل کو سمجھاؤ۔ دل جب حکمتیں سنتا ہے تر و تازہ ہو جاتا ہے، تھکن دور ہو جاتی ہے، اس کی خستگی دور ہو جاتی ہے دل کی۔ طرائف الحکم سے اپنے دل کو پاکیزہ کرو، پاک کرو آپ۔ خب پہلے تو حکمت پذیر بنے ہم، رسول اللہ حکمت کی تعلیم دینے آئے ہیں، اور ہم نے اگر حماقت اختیار کر لی ہے تو رسول اللہ سے تو یہیں پہ راستہ جدا کر لیا اپنا، علیحدہ ہو گئے۔ اب بے شک عشق رسول میں جھومتے رہیں اور گھومتے رہیں، عشق رسول میں حماقت کبھی، عشق حماقت میں آ ہی نہیں سکتا۔ حکمت کے بعد آتا ہے عشق انسان کے اندر، حماقتوں سے نہیں آتا۔ حماقت کو زندگی سے رخصت کرنا ہے، نکالنا ہے، دلوں سے نکال کے باہر پھینک دینا ہے، اور حکمت سے اپنے دل کو منور کرنا ہے۔ یہ حکمتیں دل کو روشن کر دیتی ہیں۔ اس روشن دل میں پھر ہر چیز، جیسے آنکھ ہے آپ کی، اگر آپ کی بینائی کم ہو جاتی ہے تو اینک لگانا شروع کر دیتے ہیں، اس کی دید بڑھاتے ہیں آپ، جتنا اس کو دیکھنا چاہیے اتنا آپ طاقت اس کی بڑھا لیتے ہیں۔ اسی طرح دل بھی ہے، دل بھی کبھی کھو بیٹھتا ہے اپنی توانائی، طاقت۔ حکمت سے جس طرح آپ آپریشن کراتے ہیں، آنکھ کا موتیا نکال دیتے ہیں یا اینک لگا لیتے ہیں اور آپ کو نمایاں چیز صاف نظر آتی ہے، دل بھی اسی طرح سے حکمتوں سے اتنا ہی طاقتور ہو جاتا ہے، قوی ہو جاتا ہے، اور اس کو حقائق روشن نظر آنا، انسان کو سمجھ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جو امیر المومنین خستہ ہو چکے تھے، تھک چکے تھے، یہ حکمتیں اہل کوفہ کو بتا بتا کے امیر المومنین خستہ ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ خدایا انہیں مجھ سے لے لے، مجھے ان سے لے لے۔ اور یہی الفاظ ہیں، تم نے مجھے تھکا دیا ہے، میں نے تمہیں تھکا دیا ہے۔
تم کسی اور کماش کے ہو، میں کسی اور مزاج کا ہوں، میں تمہیں کہیں اور لے کے جانا چاہتا ہوں، تم مجھے کہیں اور کھینچنا چاہتے ہو، تم مجھ سے کچھ اور کروانا چاہتے ہو، میں تمہیں کسی اور طرف لگانا چاہتا ہوں۔ اس کشاکش میں، کھینچا تانی میں تمہیں کھینچتا ہوں اللہ کی طرف، تم مجھے کھینچتے ہو مفادات کی طرف، اپنی خواہشات کی طرف، دنیا کی طرف۔ تو زور لگتا ہے نا کھینچا تانی میں۔ رہبر پوری امت کو کھینچ رہا ہے اوپر آؤ، امت رہبر کی ٹانگ پکڑ کے کھینچ رہے ہیں نیچے آؤ، تو دونوں تھک جاتے ہیں۔ اور امیر المومنین نے اس تھکن کا اظہار کیا ہے، خطبہ نہج البلاغہ ہے جو بارہا میں پہلے بھی پڑھا ہے، کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ تم نے مجھے تھکا دیا ہے، میں نے تمہیں تھکا دیا ہے، اور اب جدائی کا وقت ہے، اب خدا حافظی کا وقت ہے، ہم علیحدہ ہوتے ہیں۔ اور علیحدگی کے لیے امیر المومنین نے اللہ کے پاس اپنی درخواست عرضی اللہ کو پیش کی۔ اللہم، خطبہ نمبر 25 ہے یہ، اللہم انی قد مللتہم و ملونی۔ مفتی جعفر صاحب اعلیٰ مقامہ یوں ترجمہ کرتے ہیں، اے اللہ وہ مجھ سے دل تنگ ہو چکے ہیں، تھکا دیا، ملال آ گیا ان کے دلوں میں، اور میں ان سے، وہ مجھ سے تھک گئے ہیں، میں ان سے تھک گیا ہوں۔ وَصَائِمْتُهُمْ وَصَائِمُونِی، وہ مجھ سے اکتا چکے ہیں، میں ان سے اکتا گیا ہوں۔ نہ دشمنوں سے، معاویہ کے لشکر سے نہیں، کوفیوں سے، اپنے لشکر سے، میں ان سے تھک گیا ہوں، یہ مجھ سے تھک چکے ہیں۔ فَأَبْدِلْنِي بِهِمْ خَيْرًا مِّنْهُمْ، تبادلہ کر اے اللہ، میرا بھی کر، ان کا بھی کر، پوسٹنگ، ان سے بہتر مجھے عطا کر۔ فَأَبْدِلْهُمْ، انہیں بدل دے، فَأَبْدِلْنِي بِهِمْ خَيْرًا مِّنْهُمْ، مجھے بدل دے اور ان سے بہتر مجھے عطا کر۔ وَأَبْدِلْهُمْ بِي شَرًّا مِّنِّي، اور مجھے بھی تبادلہ کر، مجھے ان سے لے لے، انہیں مجھ سے لے لے، بہت شرور بدتر ان کے اوپر مسلط کر دے اور ان سے بہت بہتر مجھے عطا کر دے۔ اللہم مس قلوبہم کما یماس الملح فی الماء، اے اللہ ان کے دلوں کو پگھلا دے جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ واللہ لوددت ان لی بکم الف فارس من بنی فراس ابن غنم، اے کاش تمہارے بجائے، یعنی کوفیوں کے اتنے بڑے لشکر کے بجائے، 1,00,000 لشکر کے بجائے میرے پاس فقط 1,000 فرد ہوتے بنی فراس کے قبیلے سے، بنی فراس کے 1,000 گھوڑ سوار ہوتے، وہ کافی تھے اس اتنی بڑی جمعیت کے۔ ہنالک لو دعوت آتاک منہم فوارث مثل ارمیۃ الحمیم۔ خب یہ خطبہ ہے، اور اس جیسے 20 خطبے امیر المومنین کے ہیں کہ جب یہ صورتحال بن جائے کہ امیر المومنین انہیں حکمتیں، یہ ہم پر یہ مکتوب یہاں پہنچا جنگ صفین کے بعد، اور امیر المومنین جب بھی کوئی بات بتانا مقصود ہوتی تو کوشش کرتے کہ ساری جمعیت کو بتائیں، عمومی خطبہ دیتے، مسجد کوفہ میں دیتے یا کسی اور ایسے مقام پر خطبہ دیتے تاکہ سب سنیں، لیکن یہاں پر جمعیت کو مخاطب قرار نہیں دیا، امام حسن علیہ السلام کو مخاطب قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان دلوں کے اندر آمادگی ہی نہیں ہے، ظلمانی دل ہیں۔ ان ظلمانی دلوں کو میں یہ خطبہ بتا دوں، پہلے خطبوں والا ہی حشر کریں گے اس کا، پہلی حکمتوں والا ہی حشر کریں گے اس کا۔ کتنوں کے دل نورانی ہوئے، کتنوں کے دل روشن ہوئے امیر المومنین کے خطاب سے، اور پھر آج ہمارے کتنے نورانی ہو رہے ہیں ان حکمتوں کے ذریعے اور روشن ہو رہے ہیں۔ نوّرہ بالحکمہ، اور یہ ایک پورا عمل ہے عمر بھر کا کہ ہم نے اب روشنی کا انتظام کرنا ہے، حماقت اپنے دل سے جھٹکنی ہے، نکالنی ہے، اپنی زندگی سے نکالنی ہے، اپنی تہذیب سے حماقت نکالنی ہے، اپنی جمعیت سے حماقت نکالنی ہے، اپنے ملک سے حماقت نکالنی ہے، اور حماقت حکمت سے نکلتی ہے، حماقت ووٹوں سے نہیں نکلتی، یہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس سے نہیں نکلتی۔ وَذَلِّلْهُ بِذِكْرِ الْمَوْتِ، دوسری نصیحت اس کے بعد یہ ہے، نوّرہ بالحکمہ کے بعد، کہ دل کو نرم کر، ذللہ بذکر الموت۔ یہ لفظ ہم زیادہ استعمال بھی کرتے ہیں، بلکہ میں نے دیکھا بعضوں نے اس کا ترجمہ کیا، اب میں مفتی صاحب کا نہیں دیکھا انہوں نے اس کا کیا ترجمہ کیا ہے۔
اس کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے حکمت سے اسے پرنور بنانا، موت کی یاد سے اسے قابو میں کرنا۔ قابو میں کرنا انہوں نے معنی کیا ہے، اور یہ مشکل بہت سارے بزرگوں کے پاس علماء کو پیش آئی ہے اس قسم کے معارف کا ترجمہ اور تفسیر کرتے ہوئے۔ عربی لفظ ہے ذلت، جس سے نکلا ہے ذلیل، جس کا معنی رسوائی، حقارت کرتے ہیں ہم، اور امیر المومنین فرما رہے ہیں ذلل ہو۔ بعضوں نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ اپنے دل کو رسوا کر، خار کر دے اپنے دل کو۔ یہ نہیں ہے معنی ذلل کا، نہ لغوی یہ معنی ہے، نہ یہاں یہ معنی ہے۔ اور خار کرنا، ذلیل کرنا، ذلیل کا مطلب خار کرنا یہ نہیں ہے، عربی زبان میں بھی اس کا یہ لفظ نہیں ہے، یہ اردو میں آ کر اس کا ذلیل یہ معنی بنا ہے۔ ذلت عزت کے مقابلے میں ہے۔ ہمارے یہاں اردو میں عزت بھی اپنا الگ معنی بنا لیا ہے، پنجابی معنی اس کا، ذلت کا بھی پنجابی معنی ہے، جیسے رحمت کا بھی اور لعنت کا بھی پنجابی معنی یہ ہے کہ ہم اگر کسی زندہ آدمی کو مرحوم کہہ دیں، برداشت کرے گا؟ آپ مجھے کہہ دیں، میں آپ کو کہوں کہ آپ مرحوم ہیں، تو آپ تو کہیں گے کہ یہ تو بہت بری بات ہوگی، یہ تو موت ہے۔ مرحوم کا مطلب میت، مرا ہوا قبر میں مدفون انسان۔ مرحوم رحیم، رحمت کرنے والا، مرحوم رحمت لینے والا، پانے والا۔ تو مردوں کا تو پتہ نہیں مرحوم ہے یا نہیں ہے، زندوں کا پتہ ہے کہ یہ کس حالت میں ہے، مرحوم ہے یا محروم ہے۔ مرحوم جس نے رحمت لے لی اللہ سے، رحمت آ گئی اس کے گھر میں، رحمت آ گئی اس کی زندگی میں، یہ مرحوم انسان ہے۔ اور لعن، رحمت روک لینے کو لعنت کہتے ہیں، گالی نہیں ہے۔ قرآن میں عربی میں لعنت گالی نہیں ہے، یہ پنجابی میں گالی ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت روک لینا، ملعون جس کی رحمت روک لی گئی۔ جس طرح یہ بل جو نہیں دیتے تو ان کا بل کاٹ دیتے ہیں، آ کر میٹر اتار کے لے جاتے ہیں، اسی طرح اللہ بھی میٹر اتار لیتا ہے، بعضوں کی رحمت کا میٹر اتار لیا، تار کنیکشن کاٹ دیا کہ اس کو نہیں، رحمت نہیں دینی، چونکہ رحمت کا قدردان نہیں ہے، رحمت کا حقدار نہیں ہے، رحمت کو ضائع کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رحمت اس سے روک لی، یہ ملعون انسان ہے۔ ان کے ہم جو معنی بنائے ہوئے ہیں اردو یا پنجابی میں، وہ ہم قرآن یا اس پر نہ تطبیق کریں، آپس کی گفتگو میں بے شک وہ معنی مراد لیں، لیکن دینی نصوص کے معنی وہی ہوں جن معنی میں انہوں نے استعمال کیا ہے۔ انہی الفاظ میں سے ایک ہے عزت و ذلت۔ ہمارے یہاں عزت کا مطلب کیا ہے؟ لوگ سلام کریں، اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، سینے پہ ہاتھ رکھیں، جگہ دیں، ہمیں کھانے پہ دعوت دیں، نمایاں جگہ پر بٹھائیں، اس کو ہم عزت کہتے ہیں۔ یہ پروٹوکول کو عزت کہتے ہیں ہم۔ کسی کی تعظیم تکریم کرنا، اس کو اوبگت کرنا، یہ عزت ہے، اور کہتے بھی ہیں جی ماشاءاللہ بڑی عزت ہے، لوگ ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ہماری باتیں مانتے ہیں، یہ عزت اس کو کہتے ہیں۔ یہ پنجابی عزت ہے، یہ لاہوری عزت ہے، اور یہ اردو عزت ہے۔ یہ قرآن میں عزت کا مطلب، جیسے اللہ عزیز ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے نا عزیز، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے جگہ خالی کرتے ہیں، اللہ کو پروٹوکول دیتے ہیں، اللہ ہم سے پروٹوکول مانگتا ہے۔ عزیز کا یہ مطلب ہے، یعنی جو عزت ہم ذہن میں رکھا ہوا ہے وہ تو نہیں ہے۔ عزیز کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی سخت، اتنا سخت، ناقابل نفوذ، جس کے اندر نفوذ نہ کیا جا سکے، جس کے اندر مداخلت نہ کی جا سکے، جس کو اپنی رائے سے ہٹایا نہ جا سکے، اپنی بات سے، اپنے موقف سے ہٹایا نہ جا سکے، جس پر اثر انداز نہ ہوا جا سکے۔ لوگ اثر انداز ہوتے ہیں نا بہت سارے لوگوں پر، یہ جو جن کے لیے پروٹوکول ہے، عزت ہے، اچھے کپڑے، گاڑی، بنگلہ، یہ عزت ہے، یہ اللہ نے بڑی عزت دی ہوئی ہے ہمارے پاس، یہ ساری چیزیں ہیں، لوگ بھی ہمارا استقبال کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، سارا یہ عزت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو ایک ایس ایچ او آپ کا دین بدل دیتا ہے، ایک ڈی ایس پی آپ کا قبلہ بدل دیتا ہے، ایک فون آپ کا، ٹیلی فون، بیوی آپ کی آپ کا قبلہ بدل دیتی ہے،
دباؤ ڈال کے آپ سے جو غلط کام کروانا ہے کرا لیتی ہے. رشتہ دار، ساتھی، کوئی بھی پریشر ڈالے آپ فوراً پریشر میں آ جاتے ہیں اور بدل دیتے ہیں. یہ کیسی عزت ہے؟ یہ کوٹیاں بنگلے اور اٹھنا اور سلام اور یہ دعوتیں، یہ تو عزت نہیں ہے. عزت یہ صلابت ہے، اس سختی کا نام ہے، اس مضبوطی کا نام ہے جس کے اندر کوئی اثر انداز نہ ہو سکے، کوئی اندر نافذ نہ ہو سکے، گھس نہ سکے کوئی اس کے اندر. یہ عزیز ہے. اور اس کا نقطۂ مقابل ذلیل ہے. ذلت یعنی نرم، یعنی جس کے اندر اتنی دراڑیں ہوں، جس کے اندر اتنی گنجائش ہو، جس میں کوئی چیز بھی ڈالنا چاہے آسانی سے چلی جاتی ہے. جیسے آپ یہ پتھر ہے، اس پتھر پہ پانی ڈالیں، آپ جتنا پانی ڈالیں، سارا دن پائپ کھول کے رکھیں، ایک قطرہ پتھر کے اندر نہیں جائے گا، نمی نہیں جائے گی. لیکن فوم، گدا، روئی، کپڑا، اس کو دور تھوڑا سا پانی رکھیں، وہ وہاں سے پانی کھینچ لیتا ہے، اندر چوس لیتا ہے. یہ جو نرم ہے، جس کے اندر دوسری چیز چلی جاتی ہے، گھس جاتی ہے، جیسے دیوار ہے، میخ لگائیں، میخ دیوار میں چلی جاتی ہے. یہ نرم دیوار، یہ ذلیل ہے، چونکہ میخ کو آنے دیا اس نے. لوہے کے اندر، پتھر کے اندر میخ ڈالے نہیں جاتی. پتھر سخت ہے، عزیز ہے، میخ کی نسبت عزیز ہے. یہ شخصیت انسان کی عزیز ہے اور ذلیل ہے، نرم اور سخت، اور دونوں چاہیے ہمیں. انسان کو دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. انسان کو عزت کے ساتھ ساتھ نرمی بھی چاہیے، یہ سختی بھی چاہیے، کیونکہ انسان دو حقیقتوں کے مقابلے میں ہے. انسان اپنے رب کے سامنے اور انسان اپنے جیسے انسانوں کے سامنے، اور انسان غلطیوں کے سامنے، انسان معصیتوں کے سامنے، انسان گمراہیوں کے سامنے، اور انسان لالچوں کے سامنے، انسان اور چیزوں کے سامنے، خطرات کے سامنے. جب انسان انسانوں کے مقابلے میں آئے، جب انسان خطرات کے مقابلے میں آئے، جب انسان غلطیوں اور حماقتوں کے مقابلے میں آئے، اس کو عزیز ہونا ہے. یہاں پر ان میں سے کوئی چیز انسان کو اثر انداز ہو کے جھکا نہ سکے، ذہن پہ، دل پہ، شخصیت پہ کوئی چیز داخل نہ ہو سکے. لیکن انسان جب اپنے رب کے مقابلے میں جائے، وہاں نہیں یہ سختی عزت دکھانی کہ رب کا کوئی قول ہم پہ اثر ہی نہ کرے، اتنے سخت ہوں کہ ہر بات رب کی جھٹک دیں، ہر بات، ہر امر، ہر نہی، ہر موعظہ، ہر واعظ، ہر حکمت، ہر دانائی اللہ کی ہم اٹھا کے دور پھینک دیں. ہم وہاں عزیز نہیں ہونا، وہاں پر نرم ہونا ہے. ذلت کا مطلب نرمی، اور یہ جو رسوائی کے معنی میں ہے، یہ بھی نرمی ہی ہے. یعنی غلط جگہ پہ نرمی دکھانا رسوائی ہے. جس نرمی میں ساتھ بے عزتی بھی ہے، جس نرمی میں ساتھ رسوائی بھی ہے، ایسی جگہ پہ جھک جانا، نرمی دکھانا جہاں نہیں دکھانا چاہیے، وہ خاص جگہ پر جا کر رسوائی کے معنی میں لیتے ہیں. ورنہ ذلت، جس طرح آپ اپنے بارگاہ خدا میں آپ ائمہ اطہار کی مناجات دیکھیں، کتنا تذلل ہے خدا کے مقابلے میں، اللہ کی بارگاہ میں کتنا تذلل ہے. یہ دعائے کمیل پڑھیں، دعائے ابی حمزہ پڑھیں، دیگر دعائیں ایک سے بڑھ کر ایک، نورانی صحیفہ سجادیہ کی دعائیں، وہاں پر شخصیت امام کو دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں کتنی نرم ہے، کتنی جھکی ہوئی ہے، کتنی منکسر ہے. لیکن یہی جب ظالموں کے، ستمگروں کے مقابلے میں آتے ہیں، عزیز امام حسین علیہ السلام کو جھکانے کے لیے کتنا دباؤ ڈالا گیا، اس نے کتنا اثر کیا. یزید نے کیا، مشاورین نے کیا، امام حسین علیہ السلام کو مدینہ سے مشورے دینا، ہمدردیاں یہاں سے شروع ہو گئیں، خیرخواہیاں، مشاورت، کتنی مشاورت قبول کی. دونوں کا ایک ہی ہدف تھا. وہ نیزے بھی اس لیے تھے کہ نرم پڑ جاؤ، یہ مشورے بھی اس لیے تھے کہ نرم پڑ جاؤ. دونوں ایک ہدف کے لیے تھے، ایک اپنے انداز سے، دوسرے اپنے انداز سے. لیکن کسی چیز نے امام حسین پر اثر نہیں کیا. یہ عزت ہے امام حسین کی، یہ تسلب ہے. لیکن یہی امام جب اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، حد درجہ تذلل ہے، نرمی ہے اللہ کے مقابلے میں. اور اللہ کا کوئی فرمان، اللہ کا کوئی ارادہ، کوئی رضا ایسی نہیں ہے جو دل امام حسین پر اثر نہ کرے. امام فرماتے ہیں کہ حکمت کے نور سے اپنے دل کو منور کر اور موت کے ذکر سے دل کو نرم کر.
نہ رسوا کر، خار کر یا قابو ملا، نرم کر. چونکہ اللہ کا کلام نرم دل پہ اثر کرتا ہے، خاضع و خاشع دل پر اثر کرتا ہے. کیا طریقہ ہے، کس سے دل نرم ہوتے ہیں، سخت کس سے ہوتے ہیں دل؟ یہ خود ایک نیا باب کھل گیا ہے اس ایک جملے میں کہ دل سخت کس سے ہوتا ہے اور دل نرم کیسے ہوتا ہے. دل سخت ہوتا ہے غفلت سے، دل سخت ہوتا ہے شہوت سے، دل سخت ہوتا ہے ہوسرانی شکم پوری سے، دل سخت ہوتا ہے لہو و لعب سے، دل سخت ہوتا ہے نامحرم کے ساتھ بیٹھنے سے. جب نامحرم آپس میں بیٹھتے ہیں اس میں ایک چیز جو وہاں مر رہی ہوتی ہے، دم گھٹ رہا ہوتا ہے، وہ دل کا ہے. دل پتھر بن جاتا ہے، جس طرح قرآن نے فرمایا کہ تمہارے دل پتھر بن گئے سخت ہو کر. ان سخت دلوں کو نرم کیسے کریں؟ اللہ کی یاد سے، ذکر موت سے دل نرم کریں، اللہ کی یاد سے اور موت کے ذکر سے. چونکہ مرنا تو ہے نا، وہ حقیقت جسے ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے، وہ مسلم ترین حقیقت جسے ہم نے بالکل ترک کیا ہوا ہے. اور بھول کے بھی کسی بچے کے منہ پر موت کا نام آ جائے، اٹھ کے فوراً منہ پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، تیرے منہ میں خاک. یہی تو ذکر قرآن کہتا ہے سب سے زیادہ کرو، اسی سے دل نرم ہوتا ہے. مرنا ہے، اگر یہ توجہ رہے کہ میں نے مرنا ہے، اور ہمیشہ توجہ رہے، بولتے ہوئے میں بول رہا ہوں تو مجھے پتہ ہو کہ میں نے مرنا ہے، سن رہا ہوں تو مجھے پتہ ہو میں نے مرنا ہے، سوچ رہا ہوں تو مجھے پتہ ہو میں نے مرنا ہے، کچھ کھا رہا ہوں پتہ ہو مجھے مرنا ہے، دیکھتا ہوں کسی کو پتہ ہو مجھے مرنا ہے، کما رہا ہوں، دکان پہ ہوں، بنا رہا ہوں، پتہ ہو مرنا ہے. پھر دیکھیں دل کی کیا کیفیت ہو جاتی ہے انسان کی. یہ موت بہت اکثیر ہے، کیمیا ہے. اگر اس کی یاد رکھیں دل میں ہم، موت انسان کو انسان بنا دیتی ہے. موت کا احساس و موت کا ذکر، موت کی یاد انسان کو انسان بنا دیتی ہے. اور یہ ایک معصوم دوسرے معصوم کو تربیتی اصول بتا رہے ہیں کہ اپنے دل کو نرم کر ذکر موت سے. موت ایک لحظہ کے لیے فراموش نہ ہو. ذکر سے مراد یہ نہیں کہ لفظ میں موت موت کرنا شروع کر دو، زبان کا کام نہیں ہے ذکر، ذہن کا کام. ذہن کے اس صفحے میں رکھیں جس کے مطابق آپ نے ارادے بنانے ہیں، جس کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے. جیسے آج ابھی آئے، آپ کو شیخ صاحب نے دعوت دی تو آپ نے اس کو اپنے ذہن کے اس ذاکرہ میں، ذکر والے شعبے میں، یادداشت میں رکھا ہوا تھا کہ آج آنا ہے، اور آپ اسی یاد کے ذریعے یہاں آئے ہیں. کچھ نہیں آئے، ممکن ہے نہ آئے ہوں. یہ کون ہیں جن کے ذکر سے، یاد سے دعوت نکل گئی، وہ نہیں آئے. ذکر تو انسان کو ہمیشہ تیار رکھتی ہے یادداشت، اور اس میں وہاں موت بیٹھی ہو. اللہ اور موت، یہ دو چیزیں اگر ہمارے ذکر میں آ جائیں، یاد میں آ جائیں، پھر سمجھیں کہ آپ کسبی عصمت حاصل کر لی ہے. آپ سے کوئی زبردستی بھی گناہ نہیں کروا سکتا، آپ سے جرم نہیں کروا سکتا. گن پوائنٹ پہ بھی نہیں کریں گے آپ. حضرت یوسف سے گن پوائنٹ پہ جرم کی کوشش کی گئی، نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ یہ دونوں چیزیں سامنے تھیں، اللہ اور موت. مرنا ہے مجھے اور میرا رب ہے، میں کسی کا اطاعت میں، میں کسی کی بندگی میں ہوں. یہ دو چیزیں انسان کو زندہ رکھتی ہیں. وَقَرِّرْهُ بِالْفَنَا وَبَصِّرْهُ فَجَائِعَ الدُّنْيَا. خوب، ہر جملے کے بارے میں ذرا وضاحت کی ضرورت ہے. میرے خیال میں آج کے لیے کافی ہے، چونکہ تھوڑا سا ٹائم سوال کے لیے بھی رکھا ہوا ہے. آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو آپ بیان فرمائیں. وصلی اللہ علی محمد.